ہندوستان کے ساتھ ہے، کشمیریوں کے ساتھ کسی کو غرض نہیں ہے۔ آج پاکستان کا ایک وزیر سے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے یہ کشمیریوں کی جنگ ہے، یہ انہیں خود لڑنا پڑے گی۔ وزیر خارجہ کہتا ہے ہم عالمی سطح پہ کشمیریوں کی وکالت نہیں کر سکتے، وہ چین جا کے چین کو وکیل کر لائے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ اساتذہ کرام، ہمارے سینئر، ہمارے شرفا ہم کو بتاتے رہے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، تو پاکستان کے خلاف بات نہ کرو، غدار کہلاؤ گے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم غدار ہیں ان تمام قوتوں کے، ان تمام خاصالوں کے جنہوں نے صرف ٹوٹے کھمبے کے لیے، جنہوں نے کالے پائپوں کے لیے وطن کا سودا کیا ہے۔ اور آج اس پروگرام کو، اس احتجاجی پروگرام کو یہاں پہ آرگنائز کرنے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں کی ان قوتوں کو بھی جو اسکیموں کے بدلے میں ماؤں بہنوں کی عزتوں کا سودا کرتے ہیں، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ تم نے اگر کاسا لیسی کرنی ہے، تم نے پاکستان کے پرچم اٹھانے ہیں تو اسلام آباد کے اندر چلے جاؤ، تم راولپنڈی کے اندر چلے جاؤ۔ یہاں اگر سری نگر میں انڈیا کا پرچم نہیں لہرا سکتا تو یہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرانا حرام ہے۔ اور جو بھی میں علماء کرام کو میں کرکن وہاں میں سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اکبری کو فتویٰ دے کر جائز قرار دے دیا تھا، کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ہم علماء کرام سے اپیل کرتے ہیں یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ سکول عوام کی ملکیت ہے، کسی شہنشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔ ان سکولوں کو، ان مسجدوں کو اس قوم کے لیے استعمال میں لائیں۔ اگر اس جہاں سے جس طریقے سے پچھلے حصے میں کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہاں پہ پاکستان کے پرچم گال میں بنا کر باہر لانے کی کوشش کی گئی، ہم وہ سکول بند کروا دیں گے، ہم وہ مسجدیں بند کروا دیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم یاد دوست نے کہا کہ یہاں پہ نوجوان کھڑے جو وطن کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ ہم اگر بھارتی افواج کے خلاف، ہم راولپنڈی میں جیوت کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ جرأت رکھتے ہیں کہ جا کے کاسا لیسو کو انہی دریک کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اور آخر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے دوستو، عوام علاقہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ تماشا نہیں ہے، یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے، یہ الیکشن کے ہم آپ سے ووٹ لینے نہیں آئے، ہم ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے آپ کے وہ لیڈر جو کہتے تھے ووٹ تو خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو سب نے دیکھ لی، نہ وطن آزاد ہوا، نہ خوشحالی ملی۔ وہ جنہوں نے کشمیر کو ٹکڑے کیا، ان کی آل اولاد آج بھی حکمرانی کر رہی ہے۔ تم لوگ تمہاری بچیاں پی ایچ ڈی کر کے انہی نالائقوں کے آگے، انہی بے غیرتوں کے آگے نوکری کی بھیک مانگتے ہو۔ تمہارے بیٹے پی ایچ ڈی کر کے ایک ان پڑھ ایم ایل اے کے آگے نوکری مانگنے کے لیے مجبور ہے۔ کب اٹھو گے تم؟ یہ بھول جاؤ، کسی کو بری لگے میں معذرت بھی نہیں کروں گا، کسی کو برا لگتا رہے، بہت ساروں کا دکھ ہے بلاول بھٹو کا چہرہ اس کے نانا سے ملتا ہے، کسی کا دکھ ہے کہ وہ حسن ابراہیم صاحب اپنے دادا کی طرح تقریر کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے فکر ہے اپنے آنے والی اولادوں کی۔ آپ لوگ فکر کریں اپنی اولادوں کی۔ گھر میں کھانا نہ ہو تو بلاول بھٹو نہیں دے گا، گھر میں کھانا نہ ہو مریم نواز نہیں دے گی، گھر میں کھانا نہ ہو حسن ابراہیم لا کے نہیں دے گا۔ آج وقت ہے کہ آپ اپنی قیادت کے گریبان پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ 73 سالوں سے جو آپ لوگوں نے ہمیں جھوٹ پڑھایا، جو جھوٹ کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کچھ لوگ یہاں پہ بانی ہیں، کچھ لوگ غازی ہیں، ان کے بیٹے، ان کی پارٹی، ان کے لوگ پاکستان کے آگے، وزیر اعظم کے آگے خط لے کے گئے۔ اس خط میں لکھا تھا وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ یہ کریں نیوی کو ہائی الرٹ میں رکھ دیں، آپ یہ کریں بری فوج کو رکھ دیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ سردار بنے پھرتے تھے، یہ لوگ جو اپنے لوگوں کو جوتیوں میں بٹاتے تھے، یہ جا کے جی ایچ کیو کی، یہ جا کے اسلام آباد کی جوتیوں میں بیٹھے، ان کی اوقات یہی ہے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں اس دھرتی سے اپنے اس گاؤں میں کھڑے ہو کر، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہم لڑیں گے ہر ایک راستے کے خلاف، ہاں اس نے ہندوستانی وردی پہنی ہو، ہاں اس نے پاکستانی وردی پہنی ہو، ہم نہیں لگنے دیں گے۔ کسی مائیکل لال میں ضرورت ہے، کسی بنے خان میں ضرورت ہے، لہرا کے دیں گے یا پاکستان کے پرچم، ہم آگ لگا کے رکھ دیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس بار بھی لیں گے، اس بار بھی لیں گے۔ اور یہ بات واضح ہو جانی چاہیے،
دنیا میں ہمارے یہاں پہ بہت سارے اساتذہ کھڑے ہوں گے. میر جعفر میر سعادت کی کہانیاں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں. میر جعفر کون تھا؟ میر سعادت کون تھا؟ جنہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف برطانوی فوجوں کی مدد کی تھی, جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی تھی. تو پھر میں پوچھتا ہوں, وہ لوگ جنہوں نے قبائلیوں کو حملے کے لیے کہا تھا, میں پوچھتا ہوں جنہوں نے جی ایچ کیو کے اندر بیٹھ کے جو حکومت بنائی تھی, وہ کون ہے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ وہ غدار ہے, شیخ عبداللہ غدار, ابراہیم بہار غدار ہے. اور ہم ان غداروں کو ان کی آنے والی نسلوں کو انہیں چوراہوں میں پھانسیاں دیں گے. اب یہ لڑائی کسی وزارت کے لیے نہیں ہونی, اب یہ لڑائی کسی حلقے کے لیے نہیں ہے, یہ لڑائی وطن کے تحفظ کی لڑائی ہے. آئے نہ جس طرح انہوں نے کہا کوئی پرچم لے کے نہیں نکلے. ہمارے اوپر الزامات ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے یہ سخت زبان بولتے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ گالی دیتے ہیں نیشنلسٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے گھر میں دشمن گھسائے, آپ کے گھر میں فوجی گھسائے, آپ کے گھروں میں ماؤں بہنوں کو گھسیٹا جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فلسفہ نہیں بیان کریں گے, آپ گالی دیں گے. آپ کے پاس جرأت ہوگی, آپ گولی ماریں گے. ہماری جو درد ہے, ہمارا جو غصہ ہے وہ جائز ہے, آپ کو سننا پڑے گا. 73 سال سے ہم نے سنا, اب آپ کو سننا پڑے گا. اور جو لوگ سننے کی جرأت نہیں رکھتے, جو لوگ اس حقیقت کو ماننے کی جرأت نہیں رکھتے, وہ غدار ہیں. اور یہ وقت ہے غداروں اور حکومتوں کے درمیان واضح لائن کھینچنے کا. جہاں پہ ہم نے کوئی ووٹ نہیں لینا کہ فلانا ناراض ہو جائے گا, فلانا ناراض ہو جائے گا. جس سے ناراض ہونا ہے وہ ہو جائے. یہ وطن کی تحریک ہے, اس کے لیے ہم نکلے ہیں. جس طرح سینئر نے کہا کہ 26 کو پروگرام ہے, اس کے علاوہ 7 کے حوالے سے ایک پروگرام ہے. لوگ نکل رہے ہیں, آپ لوگ نکلیں, آپ ہمارا ساتھ نہ دیں. ایک آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو فیس بک پہ, جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے کمبل کے اندر گھس جاتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ آئی اسٹینڈ ود کشمیر. وہ اسٹینڈ تو پاکستانی کریں, اسٹینڈ تو دوسرے ملکوں کے لوگ کریں. میں تو کشمیری ہوں, میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, میں اپنے ساتھ یکجہتی کیا بناؤں گا؟ میں تو لڑوں گا. اور میں تمام دوستوں سے, خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ یکجہتی کرنا چھوڑ دیں. یہ کوئی ظلم صرف سری نگر میں نہیں ہو رہا, یہ ظلم محض لداخ کو جموں میں نہیں ہو رہا, یہ گلگت میں ہو گیا. 1949 میں ہم سے گلگت چھین لیا گیا. یہ آپ لوگ نہیں بولے, پھر ہمارے اختیارات ہم سے چھین لیے گئے. 74 مسلط کر دیا گیا, جس کو آپ بڑا بھائی کہتے تھے. اس نے آپ کو قانون بنا کے دیا کہ کوئی شخص, کوئی پارٹی, کوئی گروہ جو یا کہ پاکستان کے نظریے سے مخالف کو سوچ سکتا ہو, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. پھر آپ اس کو بڑا بھائی کہتے ہیں, وہ وکیل کہتے ہیں. ایسے وکیلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ وقت آ چکا کہ یہ بات لمبی ہو چکی, یہ وقت آ چکا کہ یہ مظفر آباد کے اندر بیٹھی ہوئی کت پتلی جو حکومت ہے, جو اسلام آباد سے بنتی ہے, جو جی ایچ کیو سے بنتی ہے, یہ استعفا ہے. کیونکہ 73 سالوں میں نہ آج یہ اپنے عوام کو کوئی حقوق دے سکے, نہ سہولتیں دے سکے, نہ ریاستی وحدت کا بچاؤ کر سکے. ان کی حکومت غیر اخلاقی ہے, غیر شرعی ہے, غیر آئینی ہے. یہ استعفا دے, بصورت دیگر یہ آزادی پسند مظفر آباد کی طرف نکلیں گے. اور پھر جو اسمبلیاں بنے گی وہ جی ایچ کیو سے نہیں بنے گی, وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان پہ مشتمل ایک خود مختار حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا. پھر ہمیں وکیل کے لیے پنڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وکیل ہم اپنے خود ہوں گے. ہم یہ جرأت بھی رکھتے ہیں, ہم اتنا ضبط بھی رکھتے ہیں, ہم اتنا کیلیبر رکھتے ہیں کہ اگر ہم نکلیں, ہم متحد ہو کے نکلیں, تو دنیا کے اندر مسئلہ ریاست جموں کشمیر کی وکالت ہم خود کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ کہ کل جب ہم نکلیں گے, کل جب ہم یہاں سے راولا کوٹ, یہاں سے مظفر آباد کی طرف نکلیں گے, تو دریک کے لوگ ہمیں مایوس نہیں کریں گے, حسین کوٹ کے لوگ ہمیں مایوس نہیں کریں گے, کراڑ کے لوگ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. کیونکہ اب جنگ سب کی بقا کی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ کھیلتے ایسا نہ ہو سیاست کھیلتے ملک ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے. اسی لیے آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. جموں کشمیر راکا یہ قبرستان, جموں کشمیر باڑ میں جائے پاکستان, باڑ میں جائے
ایک آخری پیغام کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت